سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یا رب العالمین جل جلالہ، تقدیر کے تیر تیرے دست قدرت میں ہیں، تیر انداز تو تو ہے اور لوگ تیرے سامنے ہیں، بندے تیرے سامنے ہیں، تو جسے چاہے عذاب کے تیروں کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اے اللہ، وہ کون ہے جو تیرے ان تیروں سے بچ سکے، تیرے عذاب کے، تیرے قہر کے، تیرے جلال کے، تیری ناراضی کے، تیری بے نیازی کے تیروں سے بچ سکے؟ وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام سے فرمایا، میرے ان عذاب کے تیروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے حکم دیا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ تو اس میرے حکم پر عمل کر لیا جائے تو میرے عذاب کے تیروں سے، میری ناراضی کے تیروں سے، میرے قہر و جلال کے تیروں سے، میری بے نیازی کے تیروں سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ اور یہ بات ذرا غور کر کے دیکھے، سمجھ میں آ جائے گی۔ بلا تمثیل بات ہو رہی ہے کہ جو شخص تیر چلا رہا ہے تو وہ تیر جا کر جہاں سامنے جو بھی نشانہ لگ رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص دوڑ کر آ کر اس تیر انداز کے قریب آ کر بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، چھپ جائے، اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، چھپ جائے، تو وہ اس کے تیروں کے نشانے سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمیں بھی سمجھائی ہے کہ اگر میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، میری ناراضی سے بچنا چاہتے ہو، میرے قہر و جلال سے بچنا چاہتے ہو، میری بے نیازی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر میرا قرب حاصل کرو، میرے قریب آ جاؤ، میرا قرب پاؤ، تو پھر تم میرے عذاب سے بچ جاؤ گے، میری ناراضی سے بچ جاؤ گے، میرے قہر و جلال سے بچ جاؤ گے۔ یہ جو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت سیدنا حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کی طرف دوڑو، فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ معصیت سے اطاعت کی طرف دوڑو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اس کی ناراضی والا راستہ چھوڑ دو، اس کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جاؤ، اس کی رضا مندی والے کاموں کی طرف آ جاؤ۔ اور اس کا فرمایا کہ اور جہالت سے علم کی طرف دوڑو۔ جہالت میں پڑے رہو گے، شریعت کے احکام کا پتہ نہ ہوگا، حلال و حرام کا پتہ نہ ہوگا، جائز و ناجائز کا پتہ نہیں ہوگا، تو مارے جاؤ گے، اور جہالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی مول لوگے۔ تو چھوڑ دو جہالت کو، علم کی طرف آ جاؤ، دین کا علم حاصل کرو، شریعت کا ضروری علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرو، تو جہالت سے علم کی طرف دوڑو، عذاب سے رحمت کی طرف دوڑو۔ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، اس کا عذاب اترتا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دو، اس راستے کو چھوڑ دو، ان لوگوں کی سنگت کو چھوڑ دو، آؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، ان کاموں کی طرف جس میں جو کام کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، خوشنودی ملتی ہے، رضا مندی ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے دوڑو اس کی خوشنودی رضا کے لیے، اس کی ناراضی والے کام چھوڑ دو اور اس کی رضا والے کاموں کو اختیار کر لو۔ اور فرمایا کہ اس کے ما سوا سے لا تعلق ہو کر، تعلق توڑ کر اس کی طرف دوڑو
یعنی کہ اب مخلوق کی محبت میں ڈوب کر اس سے غافل مت ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالی سے غافل کرے، اس کی ناراضی والے کاموں میں مشغول کرے، اس کی نافرمانی پر اکسائے، اس کے عذاب کی طرف لے کر جائے، اس کے قہر و جلال کا شکار کرنے والی ہو، چھوڑ دو ان سب کو، اس مخلوق کو چھوڑ دو، اس سے لا تعلق ہو جاؤ، اللہ کا جو بھی، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کی خاطر چھوڑ دو، اور بس اللہ کے ہو کر رہ جاؤ، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے بندے بن جاؤ، اس کا قرب حاصل کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف دوڑو۔